خو تاسو ته موږ دا وایو ویورز چې نن دا پروګرام دا سیګمنټ چې کوم دی دا خصوصي طور باندې موږ ته سپانسر کړی دی رحمان میډیکل انسټیټیوټ او د هغې دا یو مهنت موږ سره چې په دې روجې کې د خپل صحت خیال موږ ډېر احسن طریقې سره وساتو. ان کیس که تاسو چېرته اپوینټمنټ اخیستل غواړئ د واټساپ په لاره باندې نو تاسو 0335 5838 000 مطلب 000 تاسو په دې نمبر باندې د رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې چې هر یو ډاکټر تاسو کنسرن ډاکټر وي تاسو هغې نه اپوینټمنټ چې کوم دی هغه اخیستی شي. نن موږ سره ډاکټر صاحب چې کوم راغلی دی دا ډاکټر صاحب باره کې که زه دا ووایم چې کوم د بیمارۍ سره دی کوم د کمې بیمارۍ علاج کوي دوی نو که هغه ارګن موږ هم دغه شان دی پرېښو د هغې خیال موږ ونه ساتلو نو الله مکه موږ ته به بیا دومره غټې مسلې جوړې شي چې ما په خیال انسان به ټول عمر بیا افسوس کوي چې کاش ما په ټایم باندې کړی وی. موږ سره کنسلټنټ کارډیالوجسٹ ڈاکٹر محسن شبیر صاحب پروگرام کی شرکت فرمائے دے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم سر. شکریہ جی. کیسے سر آپ اچھے ہیں خیر خیریت ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو سر آپ تشریف لائیں سر اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ کارڈیولوجسٹ کے حوالے سے کارڈیولوجی کے حوالے سے دل کے حوالے سے. سر پہلے اگر ہم یہ کویشچن پوچھیں کہ سر رمضان میں سر خصوصی طور پہ ویسے ہم کہتے ہیں کہ یہ صحت پہ کافی اس کا اچھا اثر ہوتا ہے مطلب اگر آپ سیلز کی بات کریں تو کہتے ہیں وہ ریسٹ ہو جاتا ہے کچھ ایسی بیماریاں جو دل بدن انسان کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہیں. دل کے حوالے سے اگر بات کی جائے سر تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں سر روزے کے؟ تو سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس مشرق ٹی وی کا انہوں نے ہمیں موقع دیا ہم اپنی بات پہنچا سکے اپنے عوام کی طرف. تو میں کہتا ہوں کہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے. اب اگر روزے کے ہم اپنے جسم کے اوپر جو اثرات ہیں ان کو ایک چھوٹا سا اثر ہم اس کا ذہن میں لے آئیں اس پہ ڈسکس کر لیں تو روزہ کیا ہوتا ہے ہم 12 سے 14 گھنٹے کے لیے خوراک بند کر دیتے ہیں. اس کا مین افیکٹ یہ ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر میٹابولزم شفٹ ہو جاتا ہے. اب یہ میٹابولزم کا کیا مطلب ہے؟ میٹابولزم کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہم خوراک کھاتے ہیں یہ خوراک اندر جسم میں اسی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہمیں ایک انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ انرجی ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے جسم جو بھی ہم کام کرتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس جو انرجی ہمیں یوز ہوتی ہے ہم اسی خوراک سے ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نارملی کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسم میں جو ہم خوراک کھا رہے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹ یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے میٹابولزم کے لیے اور جو ہم فیٹس والی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں کولیسٹرول کی چیزیں کھا رہی ہوتی ہیں یہ جمع ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹم شفٹ ہو جاتا ہے یہ الٹ ہو جاتا ہے. اس میں ہمارے جسم میں یہ جو فیٹس ہے یہ جو کولیسٹرول ہے یہ یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے فار میٹابولزم کے لیے. اب فیٹس استعمال ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر فیٹ کی مقدار کم ہو جاتی ہے. اب یہ جو کولیسٹرولز ہیں جس میں سے بیڈ کولیسٹرول ہم نام سنا ہوگا ٹرائیگلیسیرائڈ میرا ہائی ہو گیا ہے ہمارا لپڈ LDL کولیسٹرول ہائی ہو گیا ہے ٹوٹل کولیسٹرول میرا زیادہ ہو گیا ہے. تو چونکہ اس میٹابولزم میں یہ یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے. جب یہ مقدار کم ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹلی دل پر بہت اچھے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اسٹیمک ہارٹ ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں دل کی رگوں کے اندر یہ فیٹس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور رگیں تنگی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ چونکہ کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے جسم کے اندر روزوں کے درمیان تو اس کی چانسز کم ہوتے ہیں. یہ انڈائریکٹلی ہمارے دل کو بہت اچھا یہ سپورٹ کرتا ہے یہ روزہ. صحیح سر. یہ تو آپ نے ایک امپورٹنس بتا دی سر رمضان کی کہ دل پہ اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں. کچھ لوگ سر پہلے سے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں دل کے حوالے سے سر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ وہ آیا روزے رکھ سکتے ہیں؟ اچھا روزوں کا افیکٹ اگر ہم کہیں کہ دل کے مریضوں پر کیا ہوگا تو اس میں 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے پتہ چلتا ہے میری مریض کی بیماری کیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری وہ کون سی میڈیسن استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اس کو ساتھ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے ساتھ کوئی شوگر تو نہیں ہے ساتھ کوئی گردے کا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ تمام چیزیں یہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارا اوور آل افیکٹ آف روزے کا جو پورا افیکٹ ہے ہمارے جسم کے اوپر وہ اسی پر منحصر ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر ایک بندہ ہے ہمارے دل کی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن پہ جو آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور تھوڑی سی اپنی دوائی تبدیل کر کے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں. سر کچھ ایسی بیماریاں مطلب جس میں روزہ رکھنا خطرناک ہو جائے وداؤٹ میڈیکیشن سر آپ نے بات کی سر؟ ہاں اچھا دل کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں ان کو کیئرفل ہونا چاہیے یا ان کے لیے یہ روزہ جو ہے شاید ان کے لیے کچھ خطرے کا باعث بن سکتا ہے.
ان میں سب سے پہلے ہوتا ہے الیکٹریسٹی کو 6 ہفتوں کے اندر MI ہوا ہو, ہارٹ اٹیک ہوا ہو 6 ہفتوں کے اندر. جی سر. دوسری بات ہو سکتی ہے الیکٹریسٹی کو ہارٹ فیلئر ہے اور ڈیکمپنسیٹڈ ہارٹ فیلئر ہے, ٹھیک ہے جی. تیسری وہ ہے کہ کسی کو انجائنا ہوتا ہے, تھوڑا سا چلتا ہے سینے میں درد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. چوتھی ہے کسی کو ایریدمیا. ایریدمیا کہتے ہیں کہ دل کی جو ہمارے اندر دل کی رفتار ہے اس کی بے قاعدگی کو ایریدمیا کہا جاتا ہے. کسی کو ایسی بیماری ہے, ان ہارٹ فیلئر ہے, یا اس کو ریسنٹلی اس کو MI ہوا تھا, یا اس کو انجائنا ہوتا ہے, تو اس کو روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے لیے روزہ تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے. صحیح سر. ان کیس ایک انسان ہے سر, اس کو وہ ہارٹ اٹیک والی سمٹمز آنا شروع ہو جائیں, درد, پھر لیفٹ ہینڈ پہ درد, سر سب سے پہلے گھر میں کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز سے کم از کم ہاسپٹل تک جاتے ہوئے یہ ذرا سیف رہے؟ ہاں جی, یہ بہت سے لوگوں نے اس پر اویئرنیس دی ہے, بہت اچھی. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گھر کے اندر ڈسپرین ایک عام میڈیسن ہے, بہت سے لوگوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے. اگر کسی کو سینے میں کھچاؤ محسوس ہو, سینے میں درد محسوس ہو, اور وہ اس کو پہلے سے بھی اس کے خاندان کے اندر یہ ڈیزیز ہو, تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ ڈسپرین کھا لے. صحیح. اب ڈسپرین کھانے کا طریقہ ہے کہ اس کو آپ ایک پانی گلاس میں ڈیزالو کر لیں اور اس کو پی لیں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ آرام سے بیٹھ جائے. تیسرا یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ اگر اس سے سمٹم ٹھیک نہیں ہو رہے تو فوراً ہسپتال کی طرف کسی کو فون کرے, بتائے کہ جی مجھے ہسپتال لے جائیں. صحیح. تقریباً آپ کے خیال سے سر کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ اچھا, یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بیماری کے اوپر, ٹھیک ہے, بیماری کے اوپر. تو جتنا جلدی آپ ایسے مریض کو گھر اسپتال میں پہنچا دیں, اس کا علاج بھی آسان ہوگا, اس لیے بیماری کی کمپلیکیشنز کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. پھر جتنا جلدی آپ اسپتال اس کو پہنچا دیں تو صحیح. سر ان کیس اگر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے گھر میں ایسی پین کی وجہ سے, تو سر وہ سی پی آر ہوتا ہے؟ سی پی آر, جی 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 جی, آج کل پر بہت کام ہو رہا ہے سی پی آر کے اوپر, اور باہر دنیا میں تو وہ ایون کے اسٹوڈنٹس کو ان کے کریکولم میں بھی ان کو شامل کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے جو ریسکیو ادارے ہیں وہ اپنے بندوں کو ٹرین کرتے ہیں. تو سی پی آر عام الفاظ میں سینے کے اوپر دباؤ دینا ہے تاکہ ہمارے خون کا جو روانی ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے. صحیح. سر آج کل ینگسٹرز میں ہم نے دیکھا ہے یہ کارڈیاک اریسٹ کا ایشو بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. جی جی جی, اس پہ اگر ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کریں, کیونکہ MBBS کے اسٹوڈنٹس بھی ہم نے دیکھے ہیں, جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں سر, وہ بھی کارڈیاک اریسٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہم نے کورونا کی جو ویکسین لگائے ہیں تو یہ ریزن ہے, کچھ لوگوں کا کچھ اور کہنا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری لائف میں ایکسرسائز کم ہو گئے. سر آپ کا کیا سٹانس ہے سر اس کے بارے میں, مطلب کہ کیسے اس سے بچا جا سکے؟ یہ کارڈیاک اریسٹ کے بارے میں ہر ایک بندے کو کیا معلومات ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ کہ وہ خدا نخواستہ کل کو اس چیز کا شکار نہ ہو؟ جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے خصوصاً پاکستان میں ینگ جنریشن میں اسٹیمیٹ ہارٹ ڈیزیز یا MI کے رسک یا چانسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اور بہت زیادہ کیسز ابھی رپورٹ ہو رہے ہیں ینگ جنریشن کے اندر. تو جو ریسرچ ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے مطابق ہم یہ بتائیں گے. سب سے پہلے ہمارے 2-3 چیزیں جو اس کو ہم جس پر ہم بات کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل. جی سر. لائف سٹائل ہمارا بہت چینج ہو گیا ہے. اگر آپ دیکھیں آج کل کی ینگ جنریشنز فزیکل ایکٹیویٹیز میں اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کرتی. جی سر. جس طرح ہم لوگ اسکول کے اندر یا فٹ بال یا گیمز کھیلا کرتے تھے, آج کل کی ینگ جنریشن زیادہ تر کیا کرتی ہے, وہ انڈور ایکٹیویٹیز میں موبائل کے اندر یہ الیکٹرانک گیجٹس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتی ہے. ان کی فزیکل ان ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے. جی سر. دوسری اوبیسٹی, اس پر بہت زیادہ کام ہوا ہے, بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ہمارے ینگ جنریشنز میں موٹاپا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اب اس کا مین وجہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی جو فوڈ ہے اس میں یہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کا بہت زیادہ ہے, فزیکل ان ایکٹیویٹی یہ اتنا ایکسرسائز نہیں کرتے, اتنا فزیکل گیمز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. تو یہ وجوہات میرے خیال. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جینیٹکس کا مطلب ہے کہ ہماری فیملیز کے اندر انٹر فیملیز ریلیشن میرجز کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہے ہمارے جین میں اسٹیمیٹ ہارٹ ڈیزیز ہونے کا رسک زیادہ ہے. جی سر. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو 3 چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ بہت زیادہ رسک ہمارا ہائی ہو جاتا ہے, اور جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ینگ بچے 32-33 سال کے لڑکے آتے ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں. صحیح. سر اگر ہم بلڈ پریشر کی بات کریں سر, جن کو ہائی بلڈ پریشر ہو, کولیسٹرول ہو سر, تو سر کیا مطلب ایسی خوراک کا وہ کیا کریں, مطلب خیال رکھا کریں افطاری کے ٹائم پہ, سحری کے ٹائم پہ, کہ اس کو پھر اور مسائل کا سامنا نہ ہو؟ ہاں جی. تو
بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے روزہ رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو صرف اپنی میڈیسن تھوڑی سی ٹائم ان چینج کرنی پڑتی ہے. اپنے جو ڈاکٹر جس کے ساتھ وہ علاج کرا رہے ہیں ان سے ایک دفعہ مل لیں, وہ آپ کو میڈیسن بتا دیں کہ آپ نے افطاری کے بعد کھانی ہے, افطاری کے پہلے کھانی ہے. دوسری جو مین چیز ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ افطاری میں تلی ہوئی اشیاء کا استعمال کم سے کم کریں. ہم یہ مرغن, یہ جو ہمارے روسٹ ہو گئے, یہ چیزیں یا کڑھائیاں ہو گئی, ان کا استعمال کم کریں. سادہ خوراک زیادہ کھائیں, خصوصاً وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر ہے یا جن کے خاندان میں یا جن کا اپنا کولیسٹرول زیادہ ہے, ان کو چاہیے کہ وہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں اور اس میں فروٹس استعمال زیادہ ہو, ویجیٹیبل سبزیاں زیادہ کھائیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو کڑھائیاں ہو گئیں, یہ کباب اور لسٹ استعمال تھوڑا کم کریں. اس میں سر آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا چانس ہے اپنے صحت کو مطلب کولیسٹرول کم کرنے کے لیے, اور ہم افطاری میں سر اہتمام کرتے ہیں. سر یہ لیٹ نائٹ فوڈ جو ہے سر, جنک فوڈ ہم اس کو بول لیں گے جی سر, اس کا تو بھی زیادہ دار و مدار ہے, لیکن اگر آپ ایکسپلین کر دیں گے تو شاید سر کسی کو. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ جو آج کل یہ نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے, نیا رواج ہے کہ ہمارے ینگسٹر رات کو آرڈر کرتے ہیں, پیزا کر لیتے ہیں, برگر کھا لیتے ہیں, تو وہ کھا کے فوراً سو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہضم نہیں ہوتا, ہمارے جسم میں اسٹور ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے جسم میں یہ کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہوگا, ایک حد سے زیادہ ہوگا, تو ہمارے اندر دل کی بیماریاں ہونے کا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. صحیح. اور یہ جو فاسٹ فوڈز ہیں ان میں سے زیادہ تر یہ فوڈز کولیسٹرول سے بنی ہوتی ہیں, فیٹ سے بنی ہوتی ہیں, ان کے اندر چکناہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم اس سے استعمال کریں بھی صحیح, تو ایک تو ہم اپنے ینگ جنریشن کو کہیں گے کہ استعمال کم کریں تو بہتر ہے. اگر کرنا بھی ہے تو اس کے بعد لیٹ نائٹ نہ کھائیں, دن کو کھائیں تاکہ اس کے بعد انسان چلے پھرے, تھوڑی یہ ہضم ہو جائے, تو اس سے اس کے اثرات کم ہوں. 8 9 10 بجے یہ صحیح ٹائم ہے. جی 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 10 بجے میرے خیال سر بہت لیٹ ہو گیا, کیونکہ 10 بجے بھی لیٹ ہے میرے لحاظ, میں تو جلدی سو جاتا ہوں. صحیح سر ہمارے پاس ایک کال ہے, دیکھتے ہیں کون ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم اجاز بھائی, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی سر کون صاحب اور کہاں سے؟ میں عمران بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی عمران صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں, خیر خیریت؟ جی ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک سوال تھا. جی 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 ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل ینگ ایج میں جو ہارٹ اٹیک کا جو ریشو ہے, ہم لوگ اکثر اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ینگ ایج کا 19 سال کا, 20 سال کا, 22 سال کا جو کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو اس کی آج کل کی وقت میں, آج کل کے دور میں اس کے اندر اس کی شرح میں اتنا اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی پریونشن کے لیے کون سے ایسے اقدامات ینگ ایج سے کیے جا سکتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی جو ریشو ہے اس کو کم کیا جا سکے؟ ٹھیک ہے سر, آپ پروگرام دیکھیے, ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں. ہمارے پاس دوسرا کال بھی ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, دوبارہ ٹرائی کیجیے گا, آپ کی کال مل جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب, وہ تو جی عمران صاحب نے جیسے سوال کیا, ہم نے پہلے اس پر ڈسکس کیا ہے. یہ ہماری ینگ جنریشن میں 3 چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہوگا. پہلے ہمیں ہماری ینگ جنریشن کو بتانا ہوگا کہ آپ نے فزیکل ایکٹیویٹیز, فزیکل گیمز زیادہ کرنی ہوگی, بجائے یہ کہ آپ اپنا جو لائف سٹائل ہے اس میں جیسے آج کل کا رواج ہو گیا کہ بچے اسکول جاتے ہیں, اب گھر آتے ہیں, اس کے بعد ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں یا انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں. اس چھوڑنا ہوگا ان کو. ہم نے یہ اویئرنیس دینی ہوگی کہ وہ اپنے گراؤنڈ کے اندر, گھر کے اندر فزیکل گیم جیسے فٹ بال ہو گئی, جیسے ہم والی بال ہو گئی, کرکٹ ہو گئی, یہ کھیلیں, تو اس سے رسک ہمارا کام ہو سکتا ہے کہ ہم اسٹیمیٹر. دوسرا خوراک پر میں بہت زور دوں گا کہ ہم نے آج کل سادہ خوراک چھوڑ دی ہے. سادہ خوراک اس کا واحد حل ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکیں. سادہ خوراک سے میری مراد ہے گھر کی بنی ہوئی, جس میں سبزیاں زیادہ ہوں, جس میں فروٹ زیادہ ہوں, جس میں زیادہ تلی ہوئی چیزیں استعمال ہمیں کم کرنا ہوگا. اور خاص طور ہمارے اپنے بچوں کو, ہمارے ینگ لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ جی آپ نے یہ فاسٹ فوڈ کا جو کم سے کم استعمال کریں, ان سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, موٹاپا سے بچ سکتے ہیں, شوگر سے بچ سکتے ہیں, دل کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو میرا خیال میں ان چیزوں صحیح. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے کہا خوراک پہ, اور دوسری ہماری فزیکل ایکٹیویٹی, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ینگسٹرز میں آج کل ڈپریشن اور انگزائٹی بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو سر اس کا کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے دل پہ, مطلب یا ہارٹ اٹیک؟ بالکل جی, یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارے دل کو نقصان دیتے ہیں, ہمارے مینٹل ہیلتھ کو نقصان دیتے ہیں. ہمارے دل کی بہت سی بیماریوں کی ایک وجہ ہے کہ انزائٹی ڈپریشن, ٹھیک ہے نا. اور اس انزائٹی ڈپریشنس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنی
لائف سٹائل کو ایسے چینج کریں کہ ہم اپنے اس میں ہمیں 5 وقت نماز پڑھیں, ہم ایک اس میں 20 سے 25 منٹ کوئی بھی ایکسرسائز اس میں شامل کریں, ٹھیک ہے, اور ہم ایسی چیزیں جس سے ہمیں اسٹریس ہوتا ہے اس سے ہم دور رہیں. تو یہ آئی تھنک یہ چیزیں سے ہم بہت سی بیماریاں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. سر اسٹریس اور ڈپریشن کو ہم فزیکل ایکٹیویٹی سے بھی تھوڑا سا ہم اس کو لوور کر سکتے ہیں. بالکل, آپ نے بالکل صحیح بولا ہے کہ جی فزیکل ایکٹیویٹی ہم نے مشہور ہوں گی, ہمارا ذہن جو ہے اس طرف دھیان زیادہ جائے گا بنسبت سوچ کی طرف, اور ہم اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے بچا سکتے ہیں. سر یہ جو اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں ہماری سر, جی 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 آج کل ینگسٹرز بہت زیادہ اس کو یوز کر رہے ہیں, جی جی اینڈرال بھی سر اس کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کا کوئی ایفیکٹ ہے سر نیگیٹو؟ دیکھو ہر دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے, اچھے ایفیکٹ بھی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں وہ عادی بناتی جا رہی ہے. جی سر, ٹھیک ہے نا. تو میں تو اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے جسم کو اس پر اگر کوئی اسٹریس آ جائے تو اپنے جسم کو لڑنے دو, اپنے جسم کو مضبوط بناؤ, ٹھیک ہے نا. یہ بہت آسان حل ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس نے ہمیں ایک ٹیبلٹ دے دی, ہم نے وہ ٹیبلٹ استعمال کی, اس سے ہمیں وقتی فائدہ ہو گیا. لیکن کیا ہوگا لانگ رن میں ہمیں کیا ہوگا, ہم آہستہ آہستہ ہم اس کے عادی ہوتے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور ساری عمر ہمیں وہ میڈیسن کھانی پڑے گی. اور جیسے میں نے بتایا کہ ہر میڈیسن کا, ہر دوائی کا اچھے ایفیکٹس کے ساتھ ساتھ سائڈ ایفیکٹ بھی ہو. جی جی سر, اس کے علاوہ اگر ہم ان پیشنٹس کی بات کریں سر جو روزہ بھی رکھتے ہوں, ان کو دل کے ایشوز بھی ہوں, وہ اپنے جو ہے سر ٹائمنگ آف میڈیکیشن یہ چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل چینج کر سکتے ہیں. تو میں تو مشورہ دوں گا کہ ہر دل کے مریض کو رمضان سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ ضرور ملنا چاہیے, اس لیے کیونکہ اس سے ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ اس مرض کیا ہے, اس کی بیماری کی نوعیت کیا ہے, وہ کس سٹیج کے اندر ہے, کون سی میڈیسن میں اس کو چینج کر سکتا ہوں, کون سی میں بند کر سکتا ہوں, کس میڈیسن کی میں ٹائمنگ صبح افطاری کے بعد سحری کے بعد افطاری کے بعد کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مریض سمجھتے ہیں, وہ مریض جو اسٹیبل اسٹیمیٹا ڈیزیز ہوتے ہیں, جو اسٹیبل ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی قدرے میں ٹھیک ہوں, میں اپنی دوائیاں بند کر دوں. تو اس سے دوائیوں بند کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ان میں وہ تکلیف دوبارہ آنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے دوا ملیں, وہ اس ڈاکٹر اس کی جو میڈیسن ہے اس میں سے جو دوائیاں غیر ضروری ہوں گی اس کو بند کر دے گا, جی, جو دوائی ضروری ہوگا اس کی ٹائمنگ وہ ایسے ایڈجسٹ کر دے گا کہ وہ افطار یا روزے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, اکثر یہ ہاؤس وائف جو ہوتی ہے مطلب گھر کا کام بھی کر رہی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ میں اس کی ان کی اوبیسٹی بھی ہوتی رہتی ہے ٹائم ٹو ٹائم, ان کا یہ ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ میں جو گھر کے کام کر رہی ہوں یہ میرا ایکسرسائز ہی ہے, تو وائی شوڈ آئی گو آؤٹ فار اے جم اور یا فزیکل ایکٹیویٹی جو میں کر رہی ہوں, تو مطلب یہ اس کو وہ ایکسرسائز کی اس میں زمرے میں لے آتی ہے. ان کے جو سر ہارٹ پرابلم ہے سر وہ بھی دن بہ دن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے سر آپ ان کو؟ مطلب ہاں, میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ آپ بے شک گھر کے کام کریں, وہ تو اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ ایک صاف ستھرے ماحول میں ایک 15-20 منٹ کے لیے ڈیلی اگر صرف چہل قدمی بھی کر لیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. جی, ایز کمپیئر ٹو ہم جو گھر میں کام کر رہے ہیں وہ سارا دن ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو ہم ایکسرسائز سے لینا چاہتے ہیں. صحیح. تو ہمیں اگر ہم اپنے جسم کو وہ فوائد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایکسرسائز سے ملتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پراپر ایک ٹائم نکالنا پڑے گا, چاہے 20 منٹ 15 منٹ, اور آپ کسی بھی گھر کے ساتھ گلی ہو بے شک اس میں آپ ایک تیز چہل قدمی کر لیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. سر ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ میرے والد صاحب کو رینل ہارٹ فیلئر ہے, تو اس پہ ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھے گا کہ از دس ڈینجرس اور کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی سوری, رینل ہارٹ فیلئر. اچھا, تو ان کا مطلب ہے کہ ان کو 2 بیماریاں ہیں, ایک ان کا ہارٹ فیلئر بھی ہے اور دوسرا ان کو گردے بھی کمزور ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس ایسے مریضوں کی میڈیسن بہت احتیاط سے ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں کچھ ایسی میڈیسن دیتے ہیں جس سے ہمارے پیشاب زیادہ آتا ہے, اس سے واٹر پلس کہا جاتا ہے, ڈائیوریٹکس کہا جاتا ہے ان کو. لیکن یہ دوائی جو ہے نا ہمارے گردوں کو نقصان بھی دے سکتی ہے. تو ایسے مریضوں کو جن میں رینل بھی ہو اور کارڈیاک فیلئر بھی ہو تو ان کو کسی اسپیشلسٹ سے ملنا چاہیے. وہ پیشنٹ کو دیکھے گا کہ اس کی ہائیڈریشن اسٹیٹس کیا ہے, اس کی گردوں کی کنڈیشن کیا ہے, اس کو کون سی میڈیسن ہم دے سکتے ہیں, کون سی نہیں دے سکتے. تو اس آپ کے جو کالر ہیں ان کو میرا مشورہ ہوگا کہ وہ قریبی کسی اچھے سے کارڈیاک اسپیشلسٹ کو ضرور دکھائیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ ہارٹ پیشنٹس کو ود دا پیسج آف ٹائم پارکنسن کا ایشو بھی ہو جاتا ہے سر, تو دونوں کو ڈیل کرنا کافی مشکل نہیں ہوتا؟ ہاں اچھا,
جیسے میں نے بتایا کہ ایک میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ سے دوسری بیماری ہو جانا صحیح ہے جی. یہ اگر کوئی ہارٹ فیلئر کا مریض ہے اور لانگ ٹرم میڈیسن لے رہا ہے تو اس میں اور بیماریاں بھی ہونے کے چانسز ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ان کے گردے بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں جی. تو اس لیے ان کو دو میڈیکل اسپیشلسٹ سے اوپینین لینا ہوتا ہے اور ایک دل کے ڈاکٹر سے, مطلب جی. ایٹ اے ٹائم 2 ڈاکٹروں کا علاج کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو ظاہری بات علاج تھوڑا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے. خیر بہرحال ڈاکٹر صاحب ایک جنرل کویشچن پوچھوں گا میں آپ سے اسٹارٹ میں, جو آپ نے وہ میٹابولزم جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے ہمارے یہاں, تو یہ آج کل تاثر بلکہ ایک ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے کہ صبح نماز تک وہ جاگے رہتے ہیں, اس کے بعد 12-1 بجے تک سوئے رہتے ہیں. جو ورکنگ کلاس ہے ان کا تو خیر الگ سین ہے, لیکن یہ جو 12-1 بجے تک سونا پھر اس کے بعد جاگنا پھر تھوڑا بہت ہلکا پھلکا, تو سر یہ کوئی خاص افیکٹ تو نہیں ہوگا اس کا باڈی پہ پھر؟ دیکھیے یہ خوش قسمت لوگ بہت تھوڑے ہیں میرے خیال میں. ہاں نا, جو سوئے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. صحیح. ہاں باقی تو زیادہ تر لوگوں کو کام پر چلنا پڑتا ہے, روزی روٹی کے لیے جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل. تو میرا نہیں خیال کہ روزے کے ساتھ میرے خیال میں ہم اپنی روزمرہ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں پرفارم کر سکتے ہیں. میں اپنا سر وہ جو سوئے ہوتے ہیں تو پھر ان کا شاید وہ فیٹ لوز تو بہت کم ہوگا. جی جو روزے سے ہمیں فوائد حاصل ہونا ہے وہ مس ہو جاتے ہیں ان سے, وہ ان کو نہیں, فوائد ان کو حاصل نہیں ہوں گے. جیسے ہم کہتے ہیں, میں نے بتایا کہ ہمارے جسم کے اندر جتنا بھی فیٹس ہیں وہ جسم اس کو برن آؤٹ کر لیتے یوز کر لیتی ہے, یہ ان میں یوز ہوتی ہے جو کام کرتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں وہ ویسے جمع ہو رہے ہیں اسٹور کے اندر. صحیح. ان کا وہ جو کم ہونا ہے وہ بہت زیادہ ویک اس پہ چل رہا ہوتا ہے. سر ایٹ دا اینڈ ہم ناظرین کو کیا, ہمارے ناظرین کو کیا مشورہ دیں گے سر کہ رمضان بھی ہے سر, صحت کا خیال بھی رکھنا ہے, دل کو بھی جو ہے ہم نے صحت مند رکھنا ہے. اور ایک یہ کویشچن ذرا خیر ہے سر ہم بعد میں کریں, اس سے پہلے ذرا ایک کویشچن ہے سر. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے آپ کو لیڈیز والی اگزامپل دی نا سر, کہ وہ کہتے ہیں میں جو گھر کے کام کر رہی ہوں تو یہ ایکسرسائز میں آ جاتا ہے, حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے سر. کچھ لوگ سر اسموکنگ کرتے ہیں سر, لیکن ساتھ میں وہ کہتے ہیں ہم ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, ہم فزیکل ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہمارے دل کو جو پرابلم ہے اس کو ہم نے نیوٹرل کر دیا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے سر؟ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسموکنگ بہت خطرناک ہے. جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں اسموکنگ جو ہے ہمارے یہ خاص کر ینگ جنریشنز میں اسٹیمیٹ ہارٹ ڈیزیز یا ایم آئی ہونے کا مین وجہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ اسموکنگ جو ہماری ینگ جنریشن کر رہی ہے اس سے ہمارے دل کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں سگریٹ بھی پیتا ہوں اور ساتھ میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں تو جو سگریٹ سے نقصان ہونا ہے وہ اس سے کور نہیں ہوگا. جی صحیح. ایک مسئلہ تو نہیں اصل سر. پھر وہ ہمارے عوام کو کیا مشورہ دیں گے سر, ناظرین کو جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہاں دل کو کیسے صحت مند رکھیں, اپنے لائف سٹائل کو؟ کہوں گا کہ رمضان کا بابرکت مہینے میں آپ اپنے روزے بھی رکھیں, اپنی جو آپ کی دوسری مذہبی وہ ہیں نماز بھی پڑھیں آپ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ روزے کے فوائد بھی حاصل کریں. وہ فائدہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی خوراک کو سادہ رکھیں گے, ہم اپنی خوراک میں یہ تلی ہوئی چیزیں کا استعمال کم کریں گے, ہم افطاری میں فروٹس اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں گے, اور بجائے یہ کہ جیسے روزہ افطار ہو ہم سب چیزیں کھانا شروع کر دیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں وقفہ دے دیں, تو اس سے روزے کے جو ہمیں فوائد حاصل ہونے ہیں وہ پورے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. صحیح. ویورز ډاکټر صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه. پکار دی چې موږ په دې باندې عمل وکړو, ولې چې زړه داسې یو دغه دی ارګن دی چې دا څومره صحتمند وي نو زموږ لایف سټایل به چې کوم دی که نه هغه بالکل ښه ټیک ټاک وي. دې نه علاوه بیا هم که تاسو ان کیس چېرته ډاکټر صاحب سره تاسو اپوائنټمنټ اخیستل غواړئ, کنسلټنټ کارډیالوجسټ ډاکټر محسن شبیر صاحب, نو تاسو ته چې کوم نمبر په سکرین باندې هم راځي تاسو په هغې باندې هم رابطه کولی شئ. دې علاوه که تاسو د واټساپ په لاره باندې اپوائنټمنټ اخیستل غواړئ نو 0335583800 دا د واټساپ نمبر دی د رحمان میډیکل انسټیټیوټ. مطلب تاسو اپوائنټمنټ ډېر په اسانه طریقې سره په دې نمبر باندې هم اخیستی شي. زړه خیال ساتل انتہائی زیادہ ضروری ہے. اور اکثر ڈاکٹر صاحب یہ ایک جنرل کویشچن پوچھ لوں گا میں تھوڑا سا ہٹ کے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے دل نے کہا کہ آپ یہ کام کر لو, تو حالانکہ نارملی ساری چیزیں تو یہاں سے ہوتی ہے. وہ اکثر لوگ پھر یہ ایگزامپل بھی دیتے کہ دل کی مت سنو دماغ کی سنو, تو یہ کیا چکر ہوتا ہے, یہ دل کی مت سنو دماغ کی سنو,
یہ اس میں ہمیں کنفیوز کر دیا ہے. ہاں جی نہیں دیکھیں اس کی تو یہ وہ نہیں ہے دماغ کا کام سوچنا ہے ٹھیک ہے نا, دل کے کام دھڑکنا ہے, دل کا دم دھڑکنا ہے, جو کام اس کو ہے وہی کام کرنے دیں آپ ٹھیک ہے نا. تو جو چیز آپ اچھا مطلب یہ غلط بات ہے کہ ہم کہیں کہ دل نے مجھے کہا کہ یہ کرو, دماغ نے کہا یہ کرو, تو میں دماغ کی میں نے سن لی. نہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ٹھیک ہے نا. انسان جو سوچتا ہے ہمارے خیالات جو ہم اسی کو ہمیں جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں اسی مطابق ہم کام کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے, یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے ٹھیک ہے نا. اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی صداقت ہے کہ میں نے اپنے دل کی بات سنی اور میں نے یہ کام کر لیا اور میں کامیاب ہو گیا. بہرحال جی بالکل صحیح ہے. کامیابی کے ساتھ ساتھ سر لوگ بڑے پرابلم میں پھنس جاتے ہیں جب وہ دل کی مان لیتے ہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ. انشاءاللہ جو ہے ہمارے ویورز کو بہت فائدہ ہوا ہوگا آپ کے جو آپ نے ہمیں باتیں کی, آپ نے ہمیں نصیحتیں کی ریگارڈنگ کہ اپنے دل کو کیسے ہم صحت مند رکھ سکتے ہیں.